اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جم جم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عشق نبی و آخر الزمان افضل الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجدانی کیفیت ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کر رہے ہیں، اور یہ باور کرا رہے ہیں کہ جس طرح محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز افضل و اعلیٰ ہے۔ اس شعر میں آپ نے چاہے زمزم اور حوض کوثر کا تقابل کیا ہے، چونکہ زمزم کے چشمے کو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے نسبت ہے۔ اس چشمہ کے وجود میں آنے کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر مکہ جیسے بیابان میں تھیں، اور آپ پیاس کی شدت سے بے چین و بے قرار تھے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ تڑپ اٹھیں اور آپ کو ایک درخت کے نیچے چھوڑ کر پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے دو پہاڑوں کے درمیان دوڑتی تھیں۔ شدید جستجو کے بعد بھی آپ کو پانی دستیاب نہ ہوا۔ ناچار مایوس ہو کر اپنے لخت جگر کے پاس واپس پلٹیں کہ دیکھوں میرے لال کی کیا حالت ہے۔ ادھر یہ معاملہ ہوا کہ جب حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تنہا چھوڑ کر گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے اور اپنے ننھے ننھے مقدس پاؤں سے زمین رگڑ رہے تھے۔ رحمت خداوندی کا دریا جوش میں آیا اور جس جگہ آپ اپنے پاؤں کی ایڑی رگڑ رہے تھے اس جگہ سے قدرتی طور پر اچانک پانی ابلنا شروع ہوا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے نور چشم کے پاس واپس آئیں تو وہ حیرت میں پڑ گئیں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے ملحق زمین سے آہستہ آہستہ پانی ابل رہا تھا۔ حضرت حاجرہ پانی کو دیکھتے ہی فرت مسرت سے جھوم اٹھی۔ پانی آہستہ آہستہ ابل کر زمین پر پھیل رہا تھا۔ زمین ریتلی تھی۔ آپ کو یہ خوف تھا کہ کہیں پانی ریت میں مل کر خشک ہو کر ضائع نہ ہو جائے، اسی لیے انہوں نے پانی کے ارد گرد دائرہ کھینچ کر فرمایا زمزم، یعنی ٹھہر ٹھہر۔ یہ لفظ زمزم سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے تھم تھم۔ یہ حضرت حاجرہ کا زمزم خطاب اس پانی سے تھا، لہٰذا اس پانی کی وجہ تسمیہ ٹھہرا اور اس پانی کا نام آب زمزم مشہور ہوا۔ حضرت حاجرہ کا حکم پا کر وہ پانی اس دائرے میں محدود ہو کر کنواں ہو گیا۔ حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت حاجرہ اسے نہ روکتی تو وہ سمندر ہو جاتا۔ الحاصل زمزم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبت ہے۔ زمزم کا پانی دنیا کے سب پانی سے افضل و اعلیٰ، خوش ذائقہ، مفید اور مفرح ہے۔ احادیث میں زمزم کے پانی کی بے شمار فضیلتیں وارد ہیں۔ زمزم کے کنویں میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ برکت عطا فرمائی ہے کہ کروڑوں آدمی اس کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، پھر بھی وہ کبھی خشک نہ ہوا۔ آب زمزم کی کثرت و برکت کا سب کو اقرار ہے، لیکن آب زمزم کی کثرت اپنی جگہ مسلم، مگر حوض کوثر کی کثرت اس سے بہت ہی زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، یعنی بہت سی خوبیاں عطا کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک کوثر و جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الکوثر نہر فی الجنت، یعنی کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، جس کی درازی ایک ماہ کی راہ ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کے کوزے ستاروں کی طرح روشن ہیں اور ان کوزوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے۔ جو شخص اس سے ایک مرتبہ پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔
ثابت ہوا کہ چاہے زمزم کے مقابلے میں حوض کوثر میں بے انتہا کثرت ہے، اس کے پانی کے اوصاف میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ دودھ جیسا سفید نہیں کہا گیا، شہد جیسا میٹھا نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ سفیدی میں، مٹھاس میں، ٹھنڈک اور خوشبو میں زیادہ ہوگا۔ حوض کوثر میں تو کثرت ہے ہی، بلکہ اس کے پانی کے اوصاف میں بھی کثرت ہے۔ اسی کثرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت رضا بریلوی ایک اچھوتے اور انوکھے انداز میں زمزم اور کوثر کا تقابل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں زمزم کی طرح تھم تھم ہے یا کوثر کی طرح بیش، یعنی کثرت ارے زمزم میں تو کم کم یعنی کتنا۔ یہ سوال ہے۔ کم کم کے معنی عربی زبان میں کتنا کتنا ہوتا ہے اور اردو میں تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے۔ دوسرے مصرع کا مطلب یہ ہوا کہ حوض کوثر کے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے، اس کے مقابلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے زمزم کی مقدار تھوڑی اور کم ہے۔ کتنی کم ہے؟ کوثر کی کتنی کثرت ہے؟ جتنی کثرت درجہ و مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، اتنی کثرت کوثر کو زمزم سے ہے۔